ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم رب کے لاڈلے ہیں، ہم خدا کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم نہیں چلائے گی، ہمیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، اور اگر ہم جہنم میں گئے تو کسی کے چند دن گزاریں گے جہنم میں۔ یہ من گھڑت عقیدہ تھا ان کا، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنا رکھا تھا، اور اسی عقیدے کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب عقائد کا یہ حال ہو کہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، میں نبی کی اولاد ہوں، میں خدا کا لاڈلا اور چہیتا ہوں، مجھے جہنم چھوئے گی بھی نہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نبی کو قتل کر دیں، آپ عالم کو قتل کر دیں، آپ دین والوں کو آپس میں لڑوا دیں، آپ کی جنت کبھی خراب نہیں ہوتی، آپ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے۔ عقیدے کی خرابی یہ ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ خرابی پیدا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ خرابی چاہ رہی مسلمانوں میں، اور اس کی وجہ ہمارے لوگوں کا دین کو نہ سمجھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میں وہ حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا جس کی وجہ سے ہمارے یہاں خرابی پھیلی ہے۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں مسلمانوں میں کیا عقیدہ ہے کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے، یا کہتے ہیں جائیں گے بھی تو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ لازماً جہنم سے نکل آئے گا، اور سارے مسلمانوں کے پاس یہی موجہ لگیاں نے کہ لگیاں نے موجہ اڑائی رکھی سونیاں، بس لگی ہوئی ہیں موجیں، جو مرضی کر لو، سود کھا لو، رشوت کھا لو، ڈاکہ ڈال لو، زنا کر لو، شراب پی لو، ہمیں جنت تو ہماری پکی ہے، ہم نبی کی امتی ہیں، جنت ہمارے پاس ہی ہے۔ آپ سید ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ شادی ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہود بھی یہی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اگر جائیں گے بھی تو، اور اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں میں اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ مسلمان اس حدیث مبارک اور اس طرح کی متعدد روایات ہیں اور صحیح روایات ہیں۔ حضرت معاذ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آقا کریم نے کہا اے معاذ، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے باری لوٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، یا خوش نصیبی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوا آپ کا قربان ہوں، آپ کی اطاعت کو سعادت مندی سمجھتا ہوں۔ آقا کریم نے پھر فرمایا یا معاذ، پھر سے وہی جواب لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آقا کریم نے پھر فرمایا یا معاذ، اور پھر سے وہی جواب لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الا حرمہ اللہ علی النار، کوئی بندہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر یہ کہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور مسلمانوں نے بغلے بجانا شروع کر دی کہ بھئی جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں پائے گی، اور ہماری نعتیں بن گئی، ہمارے قصیدے بن گئے، اور ہمارے اشعار بن گئے کہ بروز حشر بے وہ گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ میرے عزیزوں، اگر میرا اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھر یہود کے عقیدے میں اور میرے اور آپ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ اسی روایت مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ والے الفاظ بھی یاد رکھیے گا، صدقا من قلبی، گواہی دیتا ہے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے، اور جو بندہ دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جس بندے نے اپنے دل کے ساتھ یہ گواہی دیتی وہ بندہ کسی غیر کی چوکھٹ پر اپنا سر نہیں جھکاتا، وہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا پھرتا، وہ کبھی امریکہ کے در پر کبھی اسرائیل کے در پر مارا نہیں پھر رہا
سے خیرات کی بھیک نہیں مانگا کرتا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رازق ہے اور اللہ رزاق ہے، وہ دنیا سے رزق کی بھیک نہیں مانگا کرتا۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شان آنکھوں میں نظرتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد میرے پیر ہیں، محمد میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی آنکھوں میں کسی اور کی شان کیا جگہ گی؟ جس نے محمد کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا۔ پچھلے دنوں سیرت کانفرنس تھی، بات ہو رہی تھی اور میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے بات نہیں کی وہاں پر۔ ہم کہتے ہیں بار بار، اور میں بار یہی عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ربیع الاول چل رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، اور میرے پچھلے اجتماع میں بھی عرض کی تھی، اس اجتماع میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک مسلمان کے لیے کوئی ایک دن نبی کی نبوت پر خوش ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، چرچا کیجئے، اظہار کیجئے۔ اور ہمارے بھائی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میلاد کے منکر نہیں میرے عزیزو، کون بدبخت نبی کی ولادت پر خوش نہیں ہوگا؟ کسے خوشی نہیں نبی کی ولادت پر؟ کون ہے جو نبی کی بعثت پر خوش نہیں ہوگا؟ میں بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہیں، لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو آج 12 ربیع الاول ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار، سال کے 365 دن 12 ربیع الاول ہیں۔ تم کہتے ہو ایک دن منائیں گے، میں کہتا ہوں نہیں 365 دن منائیں گے۔ تم کہتے ہو ایک دن ہم نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، میں کہتا ہوں 365 دن نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میلاد منائیں گے، نبی کی ولادت کی خوشی منائیں گے، لیکن خوشی منائیں گے ویسے جیسے آقا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک قصہ سناؤں، اور مجھے یہ جب بھی قصہ یاد آتا ہے اللہ کی قسم میں شرم کے مارے دل کرتا ہے یار میں مسلمان شاید نہیں ہوں، اور دل کرتا ہے یار تو کچھ نہ کچھ کر دوں۔ اور سچا واقعہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا ہے، تب میں منبر و محراب پر نہیں ہوا کرتا تھا، لاہور میں جاب کرتا تھا، میرے ساتھ میرا جونیئر تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ تو دسمبر کا مہینہ آیا، وہ مجھے بڑا تنگ کیا کرتا تھا، مولوی صاحب اور حافظ صاحب کہہ کر کبھی یہ والا سوال کر دیا، کبھی وہ والا سوال کر دیا، میں خاموش رہ جاتا۔ دوست تھا میرا بہت اچھا، تو کرسمس جب آئی نا ان کی، تو میں نے اس کو پھر بڑا چھیڑا، میں نے کہا کرسمس میں تم کیا کر رہے ہو، اپنے دین کا جنازہ نکال رہے ہو؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ والی تعلیم دے کر گئے تھے؟ تمہاری تو بچیاں ننگے سر اور ننگے جسم پھر رہی ہوتی ہیں باہر۔ بڑا شرمندہ ہوا وہ، لیکن میں میرے عزیزو دل کے آنسوں کے ساتھ آپ کو یہ والا واقعہ سنا رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، چھٹی تھی، آپ کو پتہ چھٹی ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور وہ آیا، منبر پر بیٹھا، مجھے یہ سناتے ہوئے بھی شرم آ رہی، دوبارہ سے میرا دل وہی کر رہا ہے جو کچھ تو کر رہا تھا۔ عیسائی مجھے آ کر کہتا ہے والد صاحب، بڑی عزت سے بلاتا تھا، میں اس کا سینئر بھی تھا، میں سو رہا تھا، والد صاحب پنجابی تھا، لاہور میں تھے، کہتا والد صاحب کسی سے سکتے ہو اوپر چلیے باغرہ کو پھر کیا نہیں آئے۔ میں کہا نہیں یار بڑی مشکلات سے چھٹی کے لیے سوڑ دے، کہتا نہیں باہر نکلو، بڑی کنڈی ہے باہر۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن عیسائی آ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ باہر تو بہت بڑی رونق لگی ہوئی ہے، باہر تو بڑے مزے کا ماحول بنا ہوا ہے، اور میرا دل کیا، قسم سے میرا دل کیا کہ میں یہی کر جاؤں۔ یہ مسلمانوں نے 12 ربیع الاول کو بنا دیا، یہ مسلمانوں نے اس نبی کی تعلیمات کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑ کیا، جس نبی نے بیٹیوں کے سر پر دوپٹے دیے تھے، جس نبی نے کافر کی بیٹی کو بھی پردہ کروایا تھا۔ اور میرے عزیزو نبی کی ولادت کی خوشی کسے نہیں ہے؟ آپ نبی کی ذکر کی محفل سجائیں، آپ ان پر درود و سلام بھیجیں، آپ ان کی نعتیں پڑھیں، آپ ان کے لیے سیرت کانفرنس کریں، آپ ان کا میلاد منائیں۔ لیکن میرے عزیزو
مرد اور عورت کا مخلوق اجلاس، بازاروں میں آپ کی عورتوں کی حوا کی بیٹیوں کے عزتوں کے جنازے بھی کر رہے ہوں، اور آپ بھی 12 ربیع الاول میں اور عیسائیوں کی کرسمس میں ذرہ برابر فرق نظر نہ آئے، تو کیا اسی لیے محمد مصطفیٰ مقبول کیے گئے تھے؟ کیا اسی لیے تو محمد مصطفیٰ بھیجے گئے تھے کہ عیسائیوں کے کرسمس میں اور آپ کے میلاد النبی میں کوئی فرق نظر نہ آئے؟ ہم خلاف نہیں ہیں نبی کی ولادت کی خوشی میں، ہم خلاف صرف اس چیز کے ہیں کہ نبی نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو ذرا ان پر عمل کرو۔ نبی جو دین دے کر گئے تھے اس دین کو تو ذرا اٹھا کر دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہود کا یہ عقیدہ تھا، ان کے یہ سارے عقیدے کی خرابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور آج کیا کہتے ہیں ہم محمد کی امتی ہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی کہ نہیں؟ اور یہ تو عام مسلمان کہتا ہے، اور اگر اللہ کی کرنی سے کوئی بندہ سید اور شادی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تو لاٹری لگی ہوئی ہے، اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، شراب پی کر بھی اس کے ایمان پر کوئی حرم نہیں آتی۔ کہتے ہیں شادی مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں، نماز نہ پڑھے اس کے ایمان پر حرم نہیں آتا۔ میرے عزیزو، وہ والی حدیث مبارکہ یاد رکھیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور جام بھر بھر کر اپنے امتیوں کو دے رہا ہوں گا، اور حوض کوثر کا جام جو ہے نا، ایک جام اس نے پی لیا ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم۔ اور یہ جنت میں آپ شراباً طہورا اور مشروبات پیئیں گے نا، وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے، وہ آپ لذت کے لیے پیئیں گے، ورنہ حوض کوثر ہی آپ کی پیاس مٹانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پھر سے میں دہراتا جو اپنی بات کو، جہاں کہتے ہیں محمد کی امتی ہیں، نبی کی امتی ہیں، تو سارے بخشے جانا یار، کوئی ٹینشن نہیں، سارے بخشے جاؤں گے یار، اصل سیدہ سی بخشے جاؤں گے یار، نبی کی امتیاں بخشے جاؤں گے یار۔ آقا کریم نے فرمایا، بڑے درد دل کے ساتھ روایت سنانے لگا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا، اپنی امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا وہ میرے امتی آئے، وہ میرے امتی آئے، فرشتے کہیں گے آقا یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سننے کے بعد میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میں نے تعلیمات کیا کی تھی، میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا، اور تم نے میرے نام پر کیا کیا بنا دیا۔ میرے عزیزو، نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، اس نبی کی ولادت کے مہینے میں نبی کا چرچا کریں، نبی پر درود پڑھیں، نبی کے میلاد کو منائیں، لیکن میرے عزیزو نبی کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے منائیں جو کچھ منانا ہے، نبی کا ذکر کریں، نبی کے ذکر کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا ہے ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دے کر، لیکن صرف غلام ہیں رسول کے غلام ہیں کہنے سے بات نہیں بنے گی، نبی کی زندگی اپنانی پڑے گی، نبی کی سیرت اپنی سیرت پر لگانی پڑے گی، اور 5 فٹ کی سلطنت میں آئے گا جب انقلاب، تب نظام مصطفیٰ ابھرے گا بن کر آفتاب، اور ناز کو اپنوں پر آئے ان کا ہمت کر کے تصاب، اپنے سینے میں بھی یہ خنجر ہونا چاہیے، اور دوستوں کچھ دیر کانٹوں پر بھی سونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کرنی چاہیے۔